تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس میں ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، کیونکہ سب سے بڑھ کر اسی ذات کی عبادت کی جائے گی جو سب سے زیادہ علم والی ذات ہے، اور سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہٰذا عبادت بھی اللہ ہی کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم پر دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، اور جب ایک مخلوق کا علم ہماری عقل میں نہیں آ سکتا تو جس خالق نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق کا علم ہماری عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور عبادت اسی ذات کی جائے گی کہ جس ذات کا علم ہماری عقل میں ہی نہیں آ سکتا، جس ذات کا علم ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، سب سے بڑھ کر وہی ذات عبادت کے لائق۔ اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ تو ایک کلمہ طیبہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں کہ لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ کے ایک مفہوم تو ہمارے عام لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ عام روٹین میں ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کلمہ شریف میں دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں، ایک رب تعالیٰ کی توحید کی اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کلمہ شریف کے اندر جہاں پر ان دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں وہیں پر ہم اصل میں اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس پر دلیل کے طور پر ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھ لو، جب تمہیں حضور کی ذات سمجھ آ جائے گی تو اللہ رب العزت کی ذات بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ اصل میں ہوتا ہے توحید بیان کرنے کا انداز جو اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ توحید بیان کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے معاذ اللہ حضور کی ذات پر کے کیڑے نکالے جائیں، حضور کے علم شریف کے پیچھے پڑ جاؤ، حضور کو یہ علم نہیں تھا تو وہ علم نہیں تھا۔ وہ میرے بھائی یہ کون سا توحید بیان کرنے کا انداز ہے کہ خالق کی توحید بیان کرنے میں معاذ اللہ حضور کی توہین کریں گے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم حضور کے علم کو ناپتے پھرو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ حضور کے دیکھنے کی طاقت کو ناپتے پھرو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ حضور علیہ السلام کو سننے کی طاقت کو ناپتے پھرو؟ اور میرے بھائی توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید بیان کرنے تو معاذ اللہ حضور کے شانوں کو محدود کرو گے، بلکہ رب تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا حقیقی اور درست انداز یہ ہے کہ محبوب کی شان بیان کی جائے۔ جب محبوب کی شان بیان ہوگی تو رب تعالیٰ کی توحید خود سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک مخلوق کی یہ شان ہے تو اس خالق کی کس قدر شان ہوگی۔ تو توحید بیان کرنے کا درست طریقہ اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ کہ ہم توحید بھی رب کی بیان کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی شان و عظمت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن رب کی توحید کی آڑ میں محبوب کی توہین نہیں کرتے، بلکہ محبوب کی تعظیم اور محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت سے ہی رب تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتے ہیں۔ یہ درست انداز ہے کہ نہ تو رب تعالیٰ کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جائے اور نبی پاک اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف اور آپ علیہ السلام کی قدرت پر ڈاکہ ڈالا جائے، بلکہ دونوں ہستیوں کی ذات علم اور ان کی قدرت، ان کی شان و عظمت بیان کی جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی طاقت، آپ کے دیکھنے کی طاقت، آپ کے اختیارات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے پر دلیل بنایا جائے گا۔ اور یہی اصل درست انداز ہے۔ کسی کی تعظیم، کسی کی محبت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی توہین کی جائے۔ میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تو مجھے ابا سے بڑی محبت ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اماں کی توہین کرے تب ابا سے محبت میں دعوے میں سچا ہوگا؟ ابے کی محبت میں دعویٰ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے سچا ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ماں کی توہین کرے، بلکہ ماں کی بھی تعظیم کی جائے گی، ماں کی بھی شان بیان کی جائے گی، باپ کی شان بیان کی جائے گی۔ باپ کی محبت میں سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی توہین کی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید میں سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب کی توہین کرو گے تب بھی رب کی توحید بیان ہوگی، بلکہ محبوب کی شان بھی بیان کی جائے گی اور رب تعالیٰ کی شان بھی بیان کی جائے گی، اور دونوں کس انداز میں بیان کیا جائے کہ توحید بھی باقی رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بھی کسی طرح غرف نہ آئے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت ہی بیان کر سکتے ہیں
ورنہ کسی اور کی ایسی ہمت نہیں ہے تو اس طرح دونوں چیزوں کو بیان کر پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید و رسالت کو درست انداز میں سمجھنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔